قرآن کریم کی مختصر تفسیر کا جو سلسلہ خطبات جمعۃ المبارک میں شروع کیا گیا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101 تک مختصر تفسیر بیان ہو چکی۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 سے مختصر تفسیر کا مطالعہ کریں گے۔ خدا تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر نبیوں میں کرتے، صحابہ کی مجلس میں آپ صحابہ کو بتاتے کہ سلیمان بھی اللہ کے نبی تھے، جیسے ہی رسول اکرم حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر نبیوں کی جماعت میں کرتے کہ سلیمان بھی اللہ کے نبی تھے، تو یہودی کہتے کہ دیکھو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جھوٹ بول رہے ہیں، سلیمان تو پیغمبر تھے ہی نہیں، وہ تو جادوگر تھے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر سمجھتے تھے۔ آپ کو وہ جادوگر کیوں سمجھتے تھے؟ پہلے وہ دیکھ لیں، اس واقعہ کو سن لیں۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ہوا کچھ یوں کہ شیاطین آسمان تک، اللہ نے ان کو جو قوت دی ہے اسی قوت سے وہ آسمان تک جاتے، فرشتوں کا کلام سنتے، چونکہ اللہ کریم جل جلالہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ کوئی فرشتہ بارش برسانے والا ہے، کوئی فرشتہ جان قبض کرنے والا ہے، کوئی فرشتہ رزق پہنچانے والا ہے، مختلف طرح کی ڈیوٹیز فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں شیاطین آسمان پر جاتے، کان لگا کر فرشتوں کی باتیں سنتے اور آ کر نیچے زمین پہ کاہنوں کو، جادوگروں کو وہ باتیں بتا دیتے کہ کل بارش ہونے والی ہے بتا دو، کل فلاں بندہ مرنے والا بتا دو۔ وہ کاہن اور جادوگر جو تھے وہ ساری باتیں لوگوں کو بتا دیتے، پھر ویسے ہی وہ واقعہ ہو جاتا جس طرح وہ شیاطین نے آ کے ان کو بتایا ہوتا تھا۔ تو وہ کاہن جو تھے وہ باتیں لکھتے تھے، جادو کے عملیات وہ لکھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک دن ایسا کیا، آپ نے ایک تو وہ ساری ان کی کتابیں منگوا لی، کتابیں منگوا کے آپ نے اپنی کرسی کے نیچے ان کو دفن کروا دیا، اور دوسرا آپ نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اگر کسی نے یہ کہا، وہ لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ شیاطین غیب کا علم جانتے ہیں، وہ جس کاہن کو آگے خبر دیتے، کاہن لوگوں کو بتاتا کہ مجھے تو شیطان نے بتایا، شیطان تو بڑے علم والا ہے۔ لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ شیاطین غیب کا علم رکھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اعلان کر دیا، آپ نے فرمایا آج کے بعد جس نے کسی کاہن کو، کسی نجومی کو یا شیطان کو کہا کہ وہ غیب کا علم جانتا ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے گی، قانون بنا دیا۔ اور ان کی جو کتابیں تھیں وہ ساری کی ساری آپ نے اپنی کرسی کے نیچے دفن کروا دی۔ جب سلیمان علیہ السلام آپ کا ہو گیا وصال، آپ کے وصال پر انوار کے بعد شیاطین نے پھر ایک فتنہ کھڑا کیا، ان کاہنوں اور نجومیوں کو کہا کہ تمہیں ہم بتاتے ہیں وہ جادو والی کتابیں کہاں ہیں،
وہ جس کرسی پہ سلیمان علیہ السلام بیٹھتے تھے اس کرسی کے نیچے دفن کی ہوئی ہیں، جا کے نکال لو۔ سلیمان علیہ السلام وصال فرما گئے، آپ کی کرسی کے نیچے سے انہوں نے زمین کھودی، وہ کتابیں نکل آئیں۔ انہوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ دیکھا سلیمان علیہ السلام کی کرسی کا دار و مدار، ان کی حکومت کا دار و مدار اس جادو پر تھا۔ یہ جادو کے جتنے بھی ٹوٹکے ہیں، یہ جادو کے جتنے بھی عملیات ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے، سلیمان علیہ السلام یہ عملیات کرتے تھے۔ انہی جادو کے ٹوٹکوں پہ، انہی جادو کے عملیات پہ سلیمان علیہ السلام کا اقتدار تھا۔ تو یہ جو کتابیں نکلی ہیں یہ سلیمان علیہ السلام جادو سکھاتے تھے، ان کے پاس جادو تھا۔ یہ واقعہ انہوں نے کر دیا مشہور، تو یہی واقعہ پھر یہودیوں میں مشہور ہوا، تو یہودیوں نے آگے اپنی نسلوں کو پھر بتانا شروع کر دیا۔ اللہ کریم جل جلالہ نے جب یہودیوں نے نبی کریم علیہ السلام کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہا تو رب ذوالجلال نے پھر یہ آیات نازل فرمائی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان۔ وہ جادو نہیں تھا، سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، وہ اتباع کرتے تھے ان باتوں کی، ان چیزوں کی جو شیاطین ان کو تلاوت کرتے تھے، شیاطین جو باتیں بتاتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور میں، وہ تو ان چیزوں کی اتباع کرتے تھے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو آپ نے نہیں کیا۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ یعنی اللہ کریم اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام پر لگی ہوئی تہمت کو خود رب ذوالجلال اس کی صفائی پیش فرما رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو سحر کی، جادو کی تعلیم دے کر۔ سلیمان علیہ السلام جادو کی تعلیم نہیں دیتے تھے۔ وما کفر سلیمان، آپ نے کفر نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو جادو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر جو شہر بابل میں تھے، ایک کا نام ہاروت تھا، ایک کا نام ماروت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو فرشتے تھے، اب یہاں پہ سوالات تو ہیں کہ رب تعالیٰ نے جادو کو خود نازل کیا فرشتوں پر، اب فرشتے جادو سکھانے کے لیے آ گئے ان لوگوں کو۔ ہاروت اور ماروت جو فرشتے تھے دو، یہ جادو سکھاتے تھے لوگوں کو، لیکن کس ٹائپ کا جادو تھا، کس طرز کا جادو تھا؟ جادو سکھانے سے پہلے وہ لوگوں کو کہتے کیا تھے، اس موضوع کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا تاکہ اللہ کے فرشتوں پہ تہمت نہ کوئی لگا سکے، کیونکہ قرآن ایک طرف اللہ کے فرشتوں کی صفائی پیش کرتا ہے کہ اللہ کے فرشتے وہ ہیں کہ رب تعالیٰ جل جلالہ جو ان کو کہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اللہ کے بڑی عزت اور توقیر والے بندے ہیں، وہ تو گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے فرشتے جادو سکھائیں؟ اللہ کریم جل جلالہ نے فرشتوں کی اس بات کو بیان بھی فرما دیا اور ساتھ فرشتوں کی صفائی بھی دے دی۔ فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ وہ فرشتے لوگوں کو، کسی ایک بھی شخص کو اتنی دیر تک جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش بن کے آئے ہیں، ہمیں تمہارے لیے فتنہ بنا کر بھیجا گیا ہے، ہم تمہارے لیے آزمائش بن کر آئے ہیں، فلا تکفر، بس تم کفر نہ کرو، یعنی یہ جادو نہ سیکھو، یہ جادو تو کفر ہے، ہم اتمام حجت کے لیے آئے ہیں، ہم تمہیں پہلے بتا رہے ہیں۔ شیاطین جو جادو سکھاتے تھے وہ لوگوں کو یہ نہیں کہتے تھے یہ کفر ہے، بلکہ وہ کہتے تھے یہ حق ہے۔ کاہن اور نجومی جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ جادو بڑی خطرناک چیز ہے، یہ جادو کفر تک لے کر جانے والا، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ جادو بڑی اچھی چیز ہے۔
یہ سیکھ لو تمہارے کام آئے گا، یہ سیکھ لو تم اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکو گے، یہ جادو سیکھ لو تمہیں دشمن کو گرانے میں بڑا مزہ آئے گا اور لڑائی ڈلوانے میں بڑا مزہ آئے گا۔ وہ شیاطین جو جادو سکھاتے تھے وہ بد نیتی کے ساتھ سکھاتے تھے، لیکن اللہ کے فرشتے آزمائش بن کر آئے، رب تعالیٰ نے انہیں بھیجا اور وہ لوگوں کو کہتے کہ آؤ بھائی ہم جادو سکھانا چاہتے ہیں، ہم جادو سکھاتے ہیں، لیکن ہم جو جادو تمہیں سکھاتے ہیں یہ آزمائش ہے اور یہ کفر ہے، یہ کفر نہ سیکھنا۔ وہ لوگوں کو پہلے کہتے کہ نہ سیکھو یہ کفر ہے، لیکن پھر بھی جو بندہ اتمام حجت کے بعد بھی، فرشتوں کے بتانے کے بعد بھی کہ یہ جادو سیکھنا کفر ہے، یہ جادو آزمائش ہے، بتانے کے باوجود جو بندہ پھر اس ضد پہ آ جاتا ہے کہ نہیں جی ہم نے سیکھنا ہے، فرشتے پھر اس کو سکھاتے اور پھر وہ گمراہ ہوتا، پھر وہ حد کفر تک جاتا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ وہ جادو لوگ جو اکثر تھے سیکھتے کیوں تھے، ان کے جادو سیکھنے کا مقصد، جو مین مقصد تھا وہ کیا ہوتا تھا، وہ اللہ کریم جل جلالہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پس وہ اس لیے جادو سیکھتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوا سکیں، یہ ان کے جادو سیکھنے کا مرکزی کردار یہ تھا کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوانا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے جادو کی مذمت بھی بیان فرمائی اور جادو کو کفر بھی قرار دیا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جادو کا مرکزی موضوع جو ان کا تھا وہ یہی تھا کہ وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالتے تھے۔ اور پھر اللہ کریم جل جلالہ نے اپنی پاور کی بات کی ہے، فرمایا وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کوئی چیز اتنی دیر تک کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی کسی کو جب تک اللہ نہ چاہے۔ وما ہم بضارین بہ من احد، جادو کے ساتھ بھی کوئی کسی کو نقصان اتنی دیر تک نہیں پہنچا سکتا الا باذن اللہ، جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی، جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ آپ نے اکثر واقعات سنے ہوں گے کہ کوئی شخص 20 منزلہ بلڈنگ سے نیچے گرا اور بچ گیا، اور کبھی آپ نے ایسا بھی سنا ہوگا کہ کوئی 6 فٹ کی دیوار سے گرا اور وہ مر گیا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ کریم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک واضح طور پر اعلان فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ ہمیں تعویذ دھاگوں سے، جادو سے فائدہ پہنچے گا یا ہم تعویذ دھاگوں سے یا جادو سے نقصان پہنچائیں گے، رب تعالیٰ جل جلالہ فرماتا وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، فرمایا کوئی شخص تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اصل قوتوں کا مالک، نفع نقصان کا مالک اللہ کریم جل جلالہ ہے۔ جب تک ہمارا اس بات پہ مکمل اکمل ایمان نہیں ہوگا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تب تک ہم کامل مومن بن ہی نہیں سکتے۔ نبیوں کے پاس جو نفع نقصان کا اختیار ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ کریم نے۔ ولیوں کو نفع نقصان کا اختیار کس نے دیا؟ اللہ کریم نے۔ شیطان کے پاس جو قوت ہے وہ قوت تو اللہ کریم کی عطا کردہ ہے، رب تعالیٰ جل جلالہ جب چاہے اللہ کریم کیا شیطان کی قوت کو سلب نہیں فرما سکتا؟ کیا اللہ کریم چاہے تو اپنے سب سے بڑے دشمن کو آنے واحد میں، آنے واحد بھی یہ ہمارے لیے، ہمارے پاس جملہ کوئی اور نہیں ہے کہ ہم آنے واحد کا جملہ استعمال کرتے ہیں، مطلب اللہ چاہے تو اللہ کے لیے تو کسی مطلب وقت کی بھی ہم قید نہیں لگا سکتے، رب تعالیٰ جب چاہے شیطان کو ویسے ختم فرما دے، لیکن اللہ کریم کیوں نہیں ختم فرما رہا؟ رب ذوالجلال امتحان لے رہا ہے اپنے بندوں کا۔ جس طرح یہ 2 فرشتے آئے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، وہ فرشتے 2 نازل ہوئے جادو سکھانے کے لیے، لیکن وہ ساتھ کہتے تھے کہ ہم جادو سکھاتے ہیں، جس نے سیکھنا سیکھ لو، لیکن یہ ہے فتنہ، ہے یہ کفر۔ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو آزمائش بن کے آئے ہیں جادو سکھانے کے لیے، تم کفر نہ کرنا، نہ سیکھنے کی ڈیمانڈ کرنا۔ وہ پہلے بتاتے تھے لیکن شیطان تو ایسا بھی نہیں بتاتا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ کے لیے اپنے من میں ایک ایسا وسیع مفہوم رکھیں
کہ کائنات پوری کی پوری زور لگا لے، اللہ کا بگاڑ کوئی نہیں سکتا، اور اللہ جب چاہے پوری کائنات کو کن فرمائے اور کائنات ساری کی ساری ملیا میٹ ہو جائے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ما یضرہم ویتعلمون ما یضرہم ولا ینفعہم، فرمایا وہ جو شیاطین علم سکھاتے ہیں نا، سارا گھاٹے کا سودا ہے، سارے گھاٹے کا سودا ہے۔ ما یضرہم، جو وہ سکھاتے ہیں نقصان ہی نقصان ہے، ولا ینفعہم، اس کے اندر کوئی نفع ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، فرمایا وہ جو سکھاتے ہیں علم، جب تک اللہ کریم نہیں نہ چاہے گا، نہ وہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ وہ کسی کا نقصان کر سکتے ہیں، جب تک اللہ کریم نہیں چاہے گا۔ تو فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ جو تعلیم دیتے ہیں جادو کی، وہ سراسر گمراہی ہے، وہ سراسر نقصان ہے، سراسر گھاٹا ہے، اور اس کے اندر نفع بالکل ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ جو علم سکھاتے ہیں وہ سراسر نقصان کا علم ہے، یعنی جادو سراسر نقصان کا علم ہے، ولا ينفعهم، نفع کا سودا ہے ہی نہیں، نفع اس کے اندر نہیں ہے۔ تو آج کل تو مجھے کئی فون آ جاتے ہیں دوستوں کے، کوئی انج دا بندہ دسو جڑا کوئی چنگا کالا جادو کرنے والا ہو۔ کئی دفعہ مجھے فون آ گئے دوستوں کے، میرے اپنے ہی دوستوں کے، تہاڈی نظر کوئی انج دا بندہ نہیں جڑا کوئی کالا جادو کرنے والا ہوئے؟ اچھا یقین کیا ان کا سن لیں، اگلی بات بھی سن لیں، آپ بھی سارے اتفاق کریں گے جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ اچھا میں نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ یہ نوری والے کو بڑا گئے ہیں، قرآن دا علم جڑا نا یہ بڑا ماٹھا ہے، یہ ہولی ہولی یہ جڑا نا کم، نوری علم جڑا نا قرآن والا یہ بڑا ماٹھا ہے، ہولی ہولی یہ جڑا نا اثر ہوندا ہے، تے کالا جادو فوراً ہی اثر کر دیندا ہے۔ اب دیکھیے یہ ہماری فکری کمزوری دیکھیے، فکری استحصال دیکھیے، ہمارا فکری زوال دیکھیے کہ قرآن کے علم پہ ہمارا یہ نظریہ بنا دیا کہ قرآن جو عمل کرتا ہے نا وہ بڑا آہستہ آہستہ عمل ہوتا ہے، پتہ نہیں کام ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، لیکن جادو والا کام جو ہے وہ 100% پرفیکٹ ہوگا۔ اب ہمیں یہ نظریہ دے دیا گیا، یہ نظریہ ملا کہاں سے؟ یہ جعلی عاملوں کے پاس جانے کی وجہ سے، جو 2 نمبر پیر بنے بیٹھے ان کے پاس جانے کی وجہ سے، کیونکہ 1 نمبر پیر تو یا اللہ کی بات کرے گا یا رسول اللہ کی بات کرے گا، 1 نمبر پیر تو آپ کو کبھی جادو والی بات نہیں کرے گا۔ یہ 2 نمبر لوگوں کے پاس جانے کی وجہ سے بیڑا یوں غرق ہوا کہ قرآن سے ہمارا جو ایک عقیدہ تھا، قرآن پہ جو ہمارا بھروسہ تھا، قرآن کے اوپر جو ہمارا یقین تھا وہ اٹھ چکا، اور جادو پہ اتنا یقین ہے کہ ہماری خواتین یہی باتیں کرتی ہیں، نوری علم دا اثر تے ہوندا تے ہے لیکن بس نہ کوئی ایڈا جلدی کام نہیں کرتا، ہاں کالا جادو جڑا نا وہ تے بس فوراً ہی کام کر دیندا۔ اب یہ قرآن کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو کہ معاملہ کیا ہے۔ معاملہ اس کے پیچھے میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ نے، یہ جو میں قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوں آپ کو، ان آیات کا مفہوم یہی ہے کہ یہودیوں نے جادو پہ یقین رکھا، اور وہ کہتے تھے کہ سلیمان پیغمبر بھی جادو کے بل بوتے پہ اقتدار میں رہے۔ سلیمان پیغمبر کا اقتدار جو تھا، ہواؤں پہ جو ان کی حکومت تھی، بارشوں پہ ان کی حکومت تھی، زمین پہ ان کی حکومت تھی، پانی پہ ان کی حکومت تھی، پرندوں پہ ان کی حکومت تھی، شیاطین پہ ان کی حکومت تھی، جنات پہ ان کی حکومت تھی۔ یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ جادو کی وجہ سے سارا کچھ تھا، تو یہودیوں نے جادو کو پروموٹ کیا، تو کیا ہم مسلمان بھی ان کی پروموٹ کردہ چیز کو فالو کریں گے؟ نہیں، ہم جادو پہ کبھی یقین نہیں رکھیں گے، بات یاد رکھ لیں، جادو پہ کبھی یقین نہیں رکھیں گے کہ جادو فائدہ دے گا، جادو نقصان ہی دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جادو چل جاتا ہے، جادو چل جاتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم مقدس پر بھی تعلیم امت کے لیے اللہ نے یہ بتانا تھا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ جس طرح نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اگر اللہ سے کہتے، یہ تو آپ سب کو پتہ نا حضور اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ نبی پاک کی ٹالتا نہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے،
اگر کبھی یہ بات سمجھ میں نہ آئے نا تو 5 نمازوں کی طرف دیکھ لیا کرو کہ اللہ اپنے محبوب کی ٹالتا نہیں۔ محبوب نے کہا یا اللہ 45 معاف کر دے، 50 ان سے نہیں پڑھی جائیں گی، اللہ نے اپنے محبوب کے کہنے پہ 45 پوری معاف کی ہیں۔ یہ یاد رہے گا نا، اللہ اپنے محبوب کی ٹالتا نہیں۔ اگر رسول اللہ کہتے کہ یا اللہ میں موت نہیں چاہتا، مجھے موت نہ دینا، تو کیا اللہ اپنے محبوب کی ٹالتا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ارادہ ہے؟ تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانے کا ارادہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کے پاس جانے کا ارادہ ہے، رفیق اعلیٰ کے پاس جانے کا ارادہ ہے۔ اور رسول اللہ نے موت کو کیوں قبول کیا؟ فرمایا تاکہ میرے امتی موت کو قباحت نہ جانے، موت کو کراہت نہ جانے، یہ موت کو محبوب خدا کی سنت سمجھ کے قبول کر لیں۔ تعلیم امت کے لیے یہ بتایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کہیں کہ جے نبی پاک اللہ دے محبوب سی، پھر نبی پاک کو بخار کیوں ہوا؟ نعوذ باللہ ہم نہیں کہتے، ویسے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے اگر وہ اللہ کے محبوب تھے تو انہیں بخار کیوں ہوا؟ اگر وہ اللہ کے محبوب تھے تو ان پہ جادو کا اثر کیوں ہوا؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا۔ کس لیے ہوا؟ یہ بتانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جادو کا جو علاج بتایا ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس پہ جادو کا اثر نہ ہوتا، معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس نازل نہ ہوتی، حضور کی امت کو جادو کا توڑ کبھی بھی نہ ملتا۔ معوذتین نازل کی گئی، فرمایا محبوب خدا کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب یہ پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے وہ دونوں آیات جو ہے، دونوں صورتیں پڑھی، اور جس کنویں کے اندر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، آپ کے بال مبارک لٹکائے گئے تھے جن پہ جادو کیا گیا تھا، وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، ان کو نکالا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ تعلیم امت کے لیے سارا کچھ اللہ کریم نے کروایا کہ اللہ کے محبوب کی امت کو پتہ چل جائے کہ اگر کسی پہ جادو ہو جائے تو جادو کے لیے توڑ کیا چاہیے، جادو کا توڑ کیا ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ کہ یہاں پہ میں اگلی آیت بھی پڑھ دوں، پھر میں ایک بات اور ضروری میں نے کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے جو یہ سودا کیا ہے نا، بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تحقیق وہ جانتے تھے کہ جو انہوں نے یہ جادو والا سودا کیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ فرماتا ہے جادوگروں کے لیے، جادو کرنے والوں کے لیے، جادو سیکھنے والوں کے لیے، جادو کروانے والوں کے لیے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لیے آخرت کے اندر رب تعالیٰ نے کوئی حصہ نہیں رکھا، کوئی حصہ نہیں ان کے لیے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان لے آتے، اللہ سے ڈرتے، تو رب ذوالجلال کی طرف سے انہیں بہت بڑا ثواب دیا جاتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ اس چیز کو سمجھ جاتے، اگر وہ اس چیز کو جان جاتے، اگر وہ اس چیز کا ادراک کر جاتے۔ بس مسئلہ یہ تھا کہ وہ راہ ہدایت پہ آنا نہیں چاہتے تھے۔ فرشتوں نے تو ان کو بتا دیا تھا نا کہ یہ آزمائش ہے، فرشتوں نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ جادو کفر ہے، نہ سیکھو، لیکن پھر بھی وہ کہتے نہیں ہم نے سیکھنا ہے۔ ایک آج کل امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم القدسیہ کا کلپ وائرل ہوا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ نئی نویلی دلہن جب گھر میں آئے تو اس کے پاؤں دھو کے اس کے پیروں والا پانی جو ہے اس کو گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا جائے تو برکت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، فتح رضویہ کے حوالے سے یہ بات انہوں نے کہی۔ اعلیٰ حضرت نے بھی، ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات فتح رضویہ کے اندر لکھی۔ اچھا، اس کے اندر ہے کیا؟ میں اس کی بڑی تحقیق کے اندر پڑھا، میں سوچتا رہا۔ صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، نسائی ترمذی کے اندر متفقن علیہ روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آپ نے نظر بد کا توڑ یہ بھی بتایا ہے کہ جس کی نظر لگنے کا خطرہ ہو یا جس پہ شک ہو کہ نظر اس بندے کی لگی ہے، اس بندے کا وضو کروا کے یا اس بندے کے جسم کے اعضاء دھلوا کے اس کے
اعضاء کا دھلا ہوا پانی جو ہے وہ اس شخص کے اوپر اگر ڈال دیا جائے جس کو نظر لگی ہے تو اس کو شفا ہو جائے گی۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ نظر بد کا ایک یہ بھی علاج ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک صحابی رسول کو لایا گیا جو تڑپ رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا ان سے، فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نہا رہا تھا، کسی ایک دوسرے صحابی رسول نے دیکھا تو دیکھ کے ان کے جسم کی تعریف کی کہ بڑا خوبصورت جسم ہے ان کا۔ انہوں نے ماشاءاللہ نہ کہا، بس وہ وہیں پہ گرے، تڑپنا شروع ہو گئے۔ صحابہ اٹھا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان دوسرے صحابی کو بھی بلا لیا جنہوں نے کہا تھا، جنہوں نے تعریف کی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ نظر بد جو ہے یہ قتل کے مترادف ہے۔ فرمایا کیا تو اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھو، جب بھی کسی کی تعریف کرو، فرمایا ساتھ ماشاء اللہ ضرور کہو تاکہ نظر نہ لگے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا غسل کرواؤ۔ غسل کروایا گیا۔ غسل کروا کے پھر اس کا پانی جو تھا، اس پانی سے جس کو نظر بد لگی تھی اس کے اوپر وہ پانی پھینکا گیا تو وہ فوراً شفا یاب ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے۔ اب جو نئی نویلی دلہن گھر میں آتی ہے، ہمارے ہاں میں تو کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رحمت للعالمین ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو علوم دیے تھے نا، اللہ کے بتانے کی وجہ سے رسول اللہ کو پتہ تو تھا۔ ہمارے ہاں کسی بچے کی شادی ہو، دلہن گھر آ جائے اور دوسرے دن ساس فوت ہو جائے تو نندے پتہ کیا کہتی ہیں؟ کلینی آ گئی ساڑھے گھر ہوندے ساڑی ماں کا بیڑا لے گئی۔ اگر کوئی کاروباری نقصان ہو گیا تب بھی بیچاری اس کی شامت آ گئی، بس یہ پیر پاؤن دی دیر ساڑھے تے گھر تباہیاں پھر گئیاں، ہوتا ہے نا ایسے۔ اچھا اگر اس کی وجہ سے وہ آئی اور کوئی اچھا کام ہو گیا پھر اس کی تعریفیں شروع۔ اللہ بھی جانتا تھا اور اللہ نے اپنے محبوب کریم کو بھی یہ علم دے دیا کہ لوگوں کے درمیان توہمات بہت زیادہ ہوں گے، تو شاید اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ان بزرگوں کا قول نقل کیا اور بتا دیا کہ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو گھر میں نیا مہمان آنے والا ہے، کیونکہ دلہن گھر کے اندر جو آئی ہے اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا کہ اس کی نظر بد ہے یا اس کی نظر خیر ہے۔ اب یہ اللہ کی ذات کو پتہ ہے کہ اس کی نظر جو ہے بد ہے یا خیر ہے۔ اس لیے بزرگوں نے یہ حدیث نبوی کی روشنی میں نسخہ دیا ہے، یہ کوئی دین کا حصہ نہیں بتایا گیا کہ یہ دین میں فرض قرار دے دیا گیا۔ بزرگوں نے حدیث کی روشنی میں نظر بد لگنے کا جو رسول اللہ نے علاج کروایا صحابہ سے، صحابہ کا بزرگوں نے اسی روشنی میں کہا کہ جب دلہن آئے، اب دلہن جب گھر میں قدم رکھتی ہے اس کو اگر ہم کہیں گے غسل کرواؤ پہلے اس کے غسل والا پانی جو ہے وہ ہم نے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکنا، یہ تو بات بڑی معیوب سی ہے، یہ معیوب بات ہے۔ تو بزرگوں نے کہا اس کا آسان حل یہ ہے کہ دلہن کے پاؤں دھلوا لیے جائیں، اس کے پیروں والا پانی جو دھلا ہوا اس کو گھر کے اندر چھڑک دے۔ اگر اس کی نظر بد ہوئی تو نظر بد نہیں لگے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے کہ صحابی کو نظر لگی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جن کی نظر لگی تھی ان کو فرمایا کہ اپنے آزاد دھوو، آزاد دھلوا کے رسول اللہ علیہ السلام نے وہ پانی جو ہے دوسرے صحابی پر چھڑکاؤ کیا تو ان کو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اس لیے یہ بزرگوں نے عمل بتایا ہے کہ نئی دلہن جب گھر میں آئے تو اس کے پیروں والا پانی جو ہے، اس کے پاؤں دھلوا کے پیروں والا پانی جو ہے اس کو گھر میں چھڑک دیا جائے تاکہ نظر بد نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی عزت و تکریم کا صدقہ ہم سب کو جادو ٹونے سے، جادوگروں سے، جادو کرنے سے، جادو کروانے سے، جادو سیکھنے سے، سکھانے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ اپنی کتاب کے ساتھ جوڑے رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔